ہاں جی، یونیورسٹی سے ابھی آئے ہیں، کہتے ہیں ابھی وہ نشہ نہیں اترا، وہ جو ہم یونیورسٹی میں ایک لطف لے کے آتے ہیں نا، وہ ابھی تک ہم اس نہج میں، اس لہر میں ہیں۔ جب اپنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ حبیب اللہ، سب تو اعلیٰ مقام والا و شان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا و شان والا میرا نبی ہے، و شان والا میرا نبی ہے، وہ ساڑے ورگے نغم میں آنو نبھان والا میرا نبی ہے، نبھان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا و شان والا میرا نبی ہے، و شان والا میرا نبی ہے، بغیر گٹ کو کھجور باوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے، بغیر گٹ کو کھجور باوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے، او چن نو قدماں دے وچ بلاوے، ایک پیالہ تے کئی صحابہ رچان والا میرا نبی ہے، رچان والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا و شان والا میرا نبی ہے، و شان والا میرا نبی ہے، نماز علی دی قضا جے ہووے، نماز علی دی قضا جے ہووے، اشار انگلی دے نال سونا، نماز علی دی قضا جے ہووے، اشار انگلی دے نال سونا، اشار انگلی دے نال سونا، ڈوبے سورج نو پھر اثر دے لے آن والا میرا نبی ہے، ڈوبے سورج نو پھر اثر دے لے آن والا میرا نبی ہے، آن والا میرا نبی ہے، ساڑے ورگے نغم میں آنو نبھان والا میرا نبی ہے، نبھان والا میرا نبی ہے، او دشمناں نہیں عطا کردا، او ویریاں نہیں دعا کردا، او دشمناں نو عطا کردا، او ویریاں نہیں دعا، او ویریاں نہیں دعا کردا، او ویریاں نہیں دعا کردا، او گٹھڑی مائی، او گٹھڑی مائی، او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے، اٹھان والا میرا نبی ہے، او دشمناں نہیں عطا کردا، او دشمناں نو عطا کردا، او بیریاں نہیں دعا کردا، او بیریاں نہیں دعا کردا، گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے، اٹھان والا میرا نبی ہے، ساڈے ورگے
نکمیانو نبھان والا میرا نبی ہے نبھان والا قطادانو جنگ وچ قطادانو جنگ چ تیر لگیا قطادانو جنگ چ تیر لگیا سی اکھ دا ٹیلا تلی تے رکھیا قطادانو جنگ چ تیر لگیا سی اکھ دا ٹیلا تلی تے رکھیا سی اکھ دا ٹیلا تلی تے رکھیا لواب لا کے لواب لا کے لواب لا کے او نکلی اکھ نو بنان والا میرا نبی ہے بنان والا میرا نبی ہے لواب لا کے او نکلی اکھ نو بنان والا میرا نبی ہے ساڑے ورگے نکمیانو نبھان والا میرا نبی ہے نبھان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا و شان والا میرا نبی آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل بڑا پیارا پروگرام ہوا اور آج کے دن میں ہی آپ کے سامنے دو چار باتیں کروں گا۔ موضوع ہے میرا کہ نماز، اس کا ترجمہ، طریقہ، مسبوق اور سجدہ صاف۔ سب سے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ جی ہاں جی، اس بچے کا جواب ہے کہ کافی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، اور کوئی جواب دینا چاہے گا اس بات کا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ جی جی سلمان آپ بتائیں۔ کافر وہ تو ہو گیا نا، اس کے علاوہ کوئی نماز ہے؟ جن کو نماز آتی نہیں وہ نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ بھی ایک جواب ہے۔ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن سب سے جو بڑا جواب ہے وہ یہی ہے کہ کافی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافر والا کام کیا، مطلب کہ نماز کو چھوڑنا کفر ہے اور ہم سر عام کرتے پھرتے ہیں۔ لم نکو من المصلین، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ تم کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، 29ویں پارے کی آیت ہے، تو وہ پتہ کیا لوگ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ میں سے کس کا بڑا بھائی جو گھر میں اس وقت موجود ہے اور مسجد میں نہیں آیا؟ کسی کا والد ہو؟ ہاں جی، آپ کا بھائی، آپ کا تو بھائی ایک آیا ہوا ہے، ایک نہیں آیا ہوا۔ آپ کا بھائی بھی نہیں آیا، آپ کا کیوں؟ ہاں جی، یونیورسٹی سے ابھی آئے ہیں، کہتے ہیں ابھی وہ نشہ نہیں اترا، وہ جو ہم یونیورسٹی میں ایک لطف لے کے آتے ہیں نا، وہ ابھی تک ہم اس نہج میں اس لہر میں ہیں۔ اور یارو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کالج یونیورسٹی ٹھیک ہے، سارے معاملات بندے کے ساتھ ہیں، کئی دفعہ بندے کو مجبوری بھی ہوتی ہے یونیورسٹی میں پڑھنا پڑھانا۔ جو اصل چیز ہے وہ تو نماز ہے، اس کی چھٹی کوئی نہیں ہے۔ بیمار ہوگا پھر بھی چھٹی نہیں ہے، سفر پہ ہوگا پھر بھی چھٹی نہیں ہے، اور سویا ہوگا پھر بھی چھٹی نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب میں دو چار باتیں نماز کی فرضیت کے، اس کے واجبات کے حوالہ سے۔ نماز کی ٹوٹل 13 شرطیں ہیں، جو نہ پوری ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے نعرے شعرے تو بڑے آج تک لگائے ہیں، تحقیقی کام کبھی نہیں ہم نے کیا۔ نماز روزے اس کا طریقہ کبھی نہیں ہم نے سیکھا۔ نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا ہے قبلہ رو ہونا، ہمارا منہ کدھر ہو؟
शाबाश, किधर हो? मुंह मारा। इस वक्त आपका किस तरफ मुंह हो? मेरी तरफ हो। नमाज में किधर हो? किबला रू हो। और क़याम करना, खड़े होना, ये भी फ़र्ज़ है। किरात करना, जो इमाम साहब पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये वो सारी सूरतें पढ़ते हैं, ये भी फ़र्ज़ है। उसके बाद हम रुकू जाते हैं, रुकू करना भी फ़र्ज़ है। उसके बाद हम सजदा करते हैं, सजदा करना भी, और कादा करना भी। 2 रकतों के बाद हम जो बैठ जाते हैं, ये भी फ़र्ज़ है। इसके बाद शराइत आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना। सतर किसे कहते हैं पता है आपको? जिस्म को ढांपना। ये मर्द के लिए कितना ज़रूरी है, तो बता सकता है में से? नाफ से लेके घुटनों तक के टहनों तक? नहीं तो जिसको हम गोडे नहीं बोलते पंजाबी ज़बान में, इधर तक, ठीक है, घुटनों तक। टहने तो नीचे आ जाते हैं ना। नाफ से लेके घुटनों तक ये सतरे औरत है, इसको कहते हैं कि जिस्म का ढांपना। और औरत के लिए कितना फ़र्ज़ है जी? सिर्फ उसका चेहरा नज़र आए, उसके इधर से हाथ नज़र आए, और तीसरे नंबर पे शाबाश पाँव, पैर नहीं पाँव नज़र आए। ये 3 चीज़ें, ठीक हो गया। अगर मर्द का सतरे औरत ना हो, नमाज हो जाएगी? क़याम अगर ना करे, खड़ा ना हो, नमाज हो जाएगी? मुँह तरफ किबला शरीफ ना हो, नमाज हो जाएगी? अल्लाह अकबर क्या कि नमाज ना शुरू करे, हो जाएगी? शाबाश। रुकू ना करे तो, सजदा ना करे, अताहियात ना बैठे, जिस्म ना पाक हो तो, कपड़े ना पाक हो, और नमाज का वक़्त ही ना हो, फिर भी नहीं होगी नमाज का। हाँ, ये 13 टोटल शराइत हैं, इनके बगैर नमाज नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी। उसके बाद एक पॉइंट रह गया था कि दिल में नमाज की नियत करना, दिल में नमाज की नियत करना। हाँ जी, अब शुरू से बताएं कि सबसे पहले अल्लाह अकबर, उसके बाद किबला रू होना, उसके बाद क़याम करना, उसके बाद किरात करना, उसके बाद शाबाश, आपको तो याद हो गया, उसके बाद हाँ सुजूद सजदा करना। ये फ़राइज़ हो गए। साथ इसकी शराइत हैं। अक्सर मुफ्तियान कराम इसको एक ही चीज़ में लेते हैं, यानी कि ये जो 13 चीज़ें हैं ना, ये फ़राइज़ के अंदर ही शामिल हैं। हाँ जी, उसके बाद बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, उसके बाद सतरे औरत, शाबाश, औरत और मर्द का भी आपको पता चल गया क्या फ़र्क है। उसके बाद नमाज का वक्त का होना, उसके अलावा नियत करना। ये सारी चीज़ें हैं कि जिनके बगैर नमाज नहीं होती। इसके बाद वाजिबात आ जाते हैं नमाज के। कितने वाजिबात हैं नमाज के पता किसी को? नहीं पता? 18 वाजिबात हैं। कितने वाजिबात हैं? शाबाश। और अगर कोई वाजिब रह जाए तो हमारी नमाज दुरुस्त होगी। कैसे कैसे है बताएं तो सही ना। अगर कोई दुरूद पाक पढ़िए सलात। अगर कोई वाजिब रह जाए तो हमारी नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़ेंगे। अगर नमाज में याद आ गया कि हमारा एक वाजिब रह गया तो फिर क्या करेंगे? हम सजदा साहब करेंगे। क्या करेंगे? सजदा साहब करेंगे। वो किस वक्त करेंगे? जब हम अत्तहियात बैठ जाएं, तशहुद पढ़ें, उसके बाद एक साइड पे सलाम फेर के फिर सजदा करेंगे। दो नहीं सजदा करेंगे, सजदा करके फिर दोबारा सजदा, यानी कि 2 सजदे करेंगे। फिर हम बैठेंगे। फिर हम कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ? हाँ ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक हो गया। हज़रत अली से एक रिवायत था कि आक़िल इस्लाम ने एक मरतबा खड़े होकर भी पानी पिया था, तो इसलिए आपने फतवा नहीं लगा देना।
वैसे बैठ के पीना चाहिए। अच्छा, तो जो जानबूझ के वाजिबात को छोड़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। जो बोल के जिसने छोड़ दिया, नमाज में याद आ गया, सजदा साफ करेगा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर नमाज में याद ही ना आया तो फिर क्या करेंगे जी? शाबाश, दोबारा से नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दोबारा से नमाज पढ़ें। हाँ जी, अगर नमाज में याद ना आया तो फिर क्या करेंगे? दोबारा से नमाज पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब है। उसके अलावा छोटी सूरतें 3 मिलाना और एक बड़ी सूरत मिलाना, या एक ही बड़ी सूरत आयत, एक बड़ी आयत पढ़े या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सी सूरत मिला ले, ये भी पढ़ना वाजिब है नमाज में। और पहली 2 रकतों में किरात करना ये वाजिब है। एंड वाली 2 जो 4 रकतों वाली नमाज है उसमें किरात करना वाजिब नहीं है। उसके अलावा सूरह फातिहा को पहले पढ़ना ये वाजिब है। अब अगर एक बंदे ने कुल हुवल्लाह पहले पढ़ लिया है, सूरह फातिहा बाद में पढ़ेगा, तो फिर इसका क्या तरीकाकार होगा नमाज को मुकम्मल करने का? हाँ, सजदा साहब, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई वाजिब भूल गए हैं, बाद में याद आ गया तो क्या करेंगे? सजदे में नाक को पेशानी के साथ मिलाना, जो हम अक्सर नहीं करते, ऐसे कर देते हैं, नाक उठा देते हैं, सिर्फ पेशानी लगाते हैं। दोनों चीज़ों को लगाना क्या है? वाजिब है। हर रकत में किसी दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने से पहले दूसरा सजदा करना। सजदे कितने करने चाहिए? शाबाश। अरकान को इत्मीनान से अदा करना। हमारे एक बाबा जी थे, वो इतनी तेज़ी से नमाज पढ़ते थे, हम 4 रकतें पढ़ते थे, वो 14 पढ़ के चले जाया करते थे। इतनी ज़्यादा उन्होंने बूस्टर लगाया हुआ था, 6G 7G वाला। ठीक है, इत्मीनान से नमाज अदा करते हैं, आराम के साथ। आप बच्चे भी अक्सर ऐसे करते हैं। ठीक है, ये वाजिब है। तादील अरकान वैसे उसको बोलते हैं। नमाज को तहम्मुल के साथ पढ़ना ये क्या है? वाजिब है। ईदों की जो तकबीर है वो भी शाह साहब बताते हैं वाजिब है। दुआए कनूत क्या है? वित्रों में जो दुआए कनूत पढ़ते हैं ना, ये क्या पढ़ना? वाजिब है, ये भी वाजिब है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी फहरिस्त है। 18 चीज़ें हैं जो मेन है, जो हर रोज़ हमें दरपेश हैं। इनका मैंने आपके सामने बयान किया है। अगर कोई फ़र्ज रह जाए तो नमाज हो जाएगी? हाँ, नहीं होगी ना। सारे एतमाद के साथ बोलें, अगर कोई फ़र्ज रह जाए तो, अगर वाजिब रह जाए तो, और अगर नमाज में याद आ गया कि वाजिब रह गया, फिर क्या करना चाहिए? सजदा साहब कब करते हैं? हाँ, तैयात, हाँ, अब 2 वारा 16 तक पढ़ के क्या करेंगे? सलाम फेरेंगे, फिर क्या करेंगे? हाँ, सजदे करेंगे 2, फिर बैठ जाएंगे, फिर कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक हो गया। दुरूद पाक पढ़ें सारे। सलातो सलाम अलैहि। दो चीज़ें तो कहने नमाज है, तर्जुमा रह गया। मसबूक किसे कहते हैं पता है आपको? एक ये लफ्ज़ लिखा हुआ है मसबूक, जो पीछे नमाज पढ़ने वाला नहीं है, नमाज के पीछे से आके जमात में शामिल होने वाला, जिसकी 1 रकत रह गई हो, 2 रह गई हो, 3 रह गई हो, या सारी रह गई हो। जी आप खड़े हो जाएं, मेरा बीपी लो या तो तो नहीं होया, आप खड़े हो जाएं। अच्छा बताएं कि खड़े हो जाएं, जिस बंदे की ना पहली रकत रह जाए वो कैसे नमाज पढ़ेगा, मुकम्मल करेगा? बताएं ना। हाँ जी, आप पता किसी को? हाँ,
ایک رکعت رہ گیا. ہاں شاہ صاحب کی سلام پھیر لیں، پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. امام صاحب سلام پھیر دینا، آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے یہ جو مغرب کی تھی. آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے کہاں سے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم یہ پڑھیں گے. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے. بیٹھ جائیں. سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورت ملائیں گے. شاباش بٹ صاحب آپ ادھر آ جائیں، میرے ساتھ بھی ہیلپ کریں. اچھا جی، جس کی ایک رکعت رہ جائے وہ کیسے نہیں پوری کرے گا؟ بتائیں نا، ابھی آپ کو بتایا نا. شاہ صاحب نے سلام پھیر دینا ہے ایک سائڈ پہ، آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہو کے کہاں سے شروع کریں گے جی؟ اس کے بعد جس کی دو رہ جائیں وہ کیا کرے گا؟ ہاں جی بٹ صاحب ادھر آ جائیں، ان کو بتائیں کہ جس کی دو رکھتے رہ جائیں. پہلے ان کو بتائیں پھر ان سے سنتے ہیں. ہاں جی، جس کی دو رکھتے رہ گئے، شاہ کیا مثال کے طور پہ شاہ صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر کیسے مکمل کریں گے جی؟ پہلے کون سی پڑھیں گے؟ جو پہلے رہ گئی تھی وہ کون سی تھی؟ سبحانک اللہم. ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ پڑھ کے سورت ساتھ ملا کے رکوع سجدہ کر کے ہم کیا کریں گے؟ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو کے پھر کدھر سے شروع کریں گے؟ ہاں سورہ فاتحہ سے. سبحانک اللہم تو یار ایک بار ہی پڑھتے ہیں نا، صحیح ہے. اس کے ساتھ سورت ملائیں گے پھر. ہاں جو آپ کی رہ گئی آپ نے وہی پڑھنی ہے. آپ کی پہلی دو رہی ہیں آپ نے وہی پڑھنی ہے، اور پہلی دو میں سورت ملاتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، پوچھو نا جی. ہوں کس طرح دو رکھتا رہ جائیں تو دوبارہ کس طرح کے جی سلمان آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بتائیں آپ کی ایک رکعت رہ گئی، آپ کیسے آ کے شام ایک رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے. امام صاحب نے ایک سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولا ہے، دوسری سائڈ پہ بولنے لگے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے ہیں. پھر آگے کیا کریں؟ شاباش. پھر ساتھ صورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر ہاں جی. اور جس کی دو رہ جائیں ہاں پہلی سیم اسی طرح جس طرح پہلی بتائی ہے. دوسری کو کیسے پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ. شاباش. اور ساتھ میں ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. جس کی تین رہ جائیں ہاں ان کو بتائیں نا. ہاں جی یہ بٹ صاحب کو بتانے لگے ہیں جس کی تین رکعتیں رہ جائیں. عشاء کی مثال کے طور پہ نماز ہے، تین رکعتیں گزر گئی ہیں، آپ چوتھی میں شامل ہوئے ہیں. امام صاحب نے سلام پھیرا، اس کے بعد جی آپ کھڑے ہو گئے ہیں. کہاں سے شروع کرنی ہے پھر؟ نہیں ہاں آپ بتائیں ان کو. سبحانک اللہ ثنا سے. ہاں جی بتائیں نا. اس کے بعد سورت، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ہاں جی ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایک سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے، رکوع سجدہ کر کے پھر کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے. آپ پوچھیں گے کہ بیٹھنا کیا ہوا ہے؟ جس طرح دو رکعتوں کے بعد قاعدہ واجب ہے نا، اسی لیے ہم نے اس واجب کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے. صحیح ہے. بیٹھ کے اتحیات کہاں تک پڑھیں گے؟ عبدہ و رسولہ تک. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو کے پھر کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ، پھر سورت ساتھ ملائیں گے. آپ کھڑے ہو کے بتاؤ نا. ہاں جی وہ جو آخری رکعت بچے گی اس میں پھر کھڑے ہوں گے الحمدللہ پڑھ کے پھر سورت ملائیں گے. نہیں تو آخری میں کیسے سورت ملانی ہے؟ آپ کی تین رہ گئی تھی نا، دو تو آپ نے پڑھ لی. پہلی پڑھی ثنا سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملا کے، رکوع سجدہ کر کے پھر آپ تشہد بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے. دوسری پھر آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ میں سورت ملائی، پھر آپ نے رکوع سجدہ کیا. تین ہوگی. چوتھی میں آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ یا نہیں ملائیں گے؟ نہیں ملائیں گے، کیونکہ پہلی دو میں سورت ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد
پہلی دو میں صرف صورت ملاتے ہیں, تیسری رکعت میں ہم کوئی بھی صورت, چوتھی میں بھی کوئی صورت نہیں ملاتے. صحیح ہے, بیٹھ سے جی. فاتحہ کے بعد رکوع اور سجدہ. ہاں, سورہ فاتحہ کے بعد رکوع سجدہ, اس کے بعد تشہد پڑھیں گے اور تحیات پڑھ کے مکمل سلام پھیر دیں گے, ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. اب آپ کو سارا طریقہ کار سمجھ آ گیا؟ آپ اس طرف منہ کر کے نہ بتائیں نا, اگر ایک رکعت رہ جائے تو پھر اگر ایک رکعت رہ جائے تو شاہ جی سلام پڑھ دیں گے. کوئی امام صاحب, شاہ جی کسی جگہ پہ شاہ جی نہیں بھی ہوتے, غیر شاہ جی بھی ہوتے ہیں, امام صاحب سلام پھیریں گے ایک سائڈ پہ, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھڑے ہو جانا. شاباش. پھر سورہ فاتحہ نہیں, تو پھر ثنا. ثنا تو لڑکی کا نام ہوتا ہے نا, ثنا پڑھنا جی. ثنا پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ سورت ملا کے رکوع اور سجدہ کرنا ہے. ہاں, اس طرح ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, رکوع سجدہ کر کے تحیات بیٹھ کے سلام پھیریں گے. ایک جس کی رکعت رہ گی, تو جس کی دو رہ گئی ہیں عشاء کی مثال کے طور پہ, وہ کیسے؟ اس نے تحیات پڑھ کے ہاں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں, ادھر سے شروع کرنا, جب امام صاحب ایک سائڈ پہ سلام پھیر دے. ہاں جی. تو پھر وہ کھڑا ہوگا. ہاں. پھر اس نے وہ ثنا نہیں پڑھنی. کیوں نہیں پڑھنی جی, کوئی مسئلہ؟ دوسری میں کوئی نہیں پڑھنی. دو رہ گئی ہیں نا, تو ہم نے شروع کہاں سے کرنی ہے؟ پہلی رکعت. ہاں جی. ثنا پڑھ کے پھر الحمدللہ پڑھنی ہے. پھر قل هو اللہ اکبر, وہ کوئی بھی سورت ملا کے. ٹھیک ہے. پھر رکوع, پھر سجود, پھر اگر دو رہ گئی ہے تو پھر کھڑے ہو جانا. ہاں, پھر کھڑے ہو جانا. پھر الحمدللہ. شاباش. پھر سورت ملانی. ہے. ہاں جی. پھر اس کے بعد رکوع سجدہ. اور پھر تشہد پڑھ کے سلام. ہاں, عطیہ ساری پڑھ کے سلام. سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں جی. چھوٹے بڑوں میں سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائے. آپ صاحب آپ ہی کر سکتے ہیں سوال یار, وقار صاحب. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک بڑا مسئلہ جو مجھے بھی نہیں تھا آتا, بیٹھ سے, وہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز ہے, دو رکعتیں رہ گئی ہیں بندے کی. یہ آپ میں سے کو بتائیں حضرہ مسئلہ مجھے, جس کو زیادہ سمجھ آئی ہے. ایک رکعت اس نے شاہ صاحب امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے, ایک رکعت. اب وہ باقی مکمل نماز کیسے کرے گا, آپ بتائیں جی ذرا. ایک رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے, مغرب کی صرف بات کر رہا ہوں, مغرب کی اور کسی نماز کی نہیں. ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے, باقی ہم کیسی نماز مکمل کریں گے جی؟ انہوں نے سلام پھیرا, آپ کھڑے ہو گئے. شاہ جی کے سلام پھیرنے کے بعد پہلے ہم پڑھیں گے ثنا, اس کے بعد سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے, ساتھ کوئی بھی صورت. ٹھیک ہے. صورت کے بعد رکوع سجود کے بعد بیٹھنا ہے. ہاں جی, بیٹھ جانا ہے. یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. یاد کرنے, پوری زندگی آپ کو بات یاد آئے گی. ٹھیک ہے, دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا کیا ہے؟ دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, ہم جی بیٹھ جائیں گے. پھر بیٹھنے کے بعد عبدہ و رسولہ التحیات, ہاں, عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کھڑا ہو کر پھر سورہ فاتحہ جی, پھر ساتھ کو سورہ ملا کے. شاباش شاباش, سمجھ آئی ہے؟ یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایک دن ایک مسجد کے امام ہیں, وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کو کیسے مکمل کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا, کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کے برعکس کیا کرتا تھا, میں اس کے خلاف کرتا تھا, مجھے نہیں تھا پتا. اس لیے آپ نے جب بڑے ہو جانا نا, آپ نے شرم کے ہمارے سوال ہی نہیں کرنے. ابھی سوال کر لیں جتنے بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سیکھنے کی عمر ہے. آپ سیکھیں اور نماز پڑھنے کی کوشش بھی کریں. پتہ نا جو نماز نہیں پڑھتے وہ کون ہے یار؟ ایسے تو نہ کہ آپ کے گھر میں بھی کئی لوگ نہیں پڑھتے. جو جان بوجھ کے نماز کو فرض نہ سمجھے وہ کافر ہے. ویسے ہے کفر والا کام ہی. کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ کر دینا. شیطان نے بھی نہ ہی کی تھی نا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ نہ کی تھی. غرور تکبر کیا تھا کہ میں بہتر ہوں آدم سے, مٹی سے میں آگ کا بناؤں, مٹی سے نہیں کمپیریزن نہیں ہو سکتا, میں افضل ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا, اپنی جناب سے نکال دیا, ملعون قرار دے دیا. پتہ چلا کہ نہ نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نہ کرتے کس کے سامنے ہیں یار؟ یہ تو دیکھو, جس نے ہمیں صحت دی ہے, زندگی دی ہے, جس نے ہمیں جان دی ہے, جس نے سب کچھ ہمیں دیا, ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں یار. دیکھیں نا, اگر شہباز شریف صاحب آپ نے کسی سیکرٹری کو بھیجیں, جائیں کہ محمد علی کو بلا کے لے کے آئیں, کسی کو بھی بلا کے لے کے آئیں, تو محمد علی انکار کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرے گا.
اگر کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑیں گے آپس میں. تو یار ادھر بھی تو بھائی صاحب اذان دیتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف. یہ کس کا بلاوا ہے؟ حاجی صاحب کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا بلاوا آیا. کیا ہم سارے آگے مسجد میں نہیں آئے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ لڑائی، ہم نے اللہ کے ساتھ مول لی ہے. ہم اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کو تو مان رہے ہیں. اس کا پہ ایک اور جملہ فکرہ یاد آ گیا کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے. مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے، جو اللہ نے کہا فوری طور پہ سر تسلیم ہم کر دیا. مسلمان کہتے ہیں ہاں یار فرض تو ہے لیکن میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. جب کوئی بولے نا یار ٹکا پارٹی کرتے ہیں یا مچھی کھانے چلتے ہیں، یار میں 2 منٹ کھلو میں آؤں نہیں کپڑے بدل کے آیا. یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے نہیں ایسے کرنا، ٹھیک ہے؟ نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز کیا ہے؟ اور اگر ہم فرض چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں پوچھے گا میں نے تجھے روزی دی تھی، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نے اس کے بدلے کیا؟ اب ماشاءاللہ علی حسن نے نماز شروع کیا، اس کے ساتھ احمد نے نماز شروع کیا، اس کے علاوہ فلک شیر ہے، سعید ہے، ابو بکر ہے، یہ سارے نوجوان ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے، آپ بھی اپنے گھر میں جو بزرگ دیکھیں نا ان کو بھی نماز کی دعوت دیں. جو بڑے بھائی ہیں ان کو بتائیں جا کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا جو نماز نہیں پڑھتے. یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی تو یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے. یار اتنی سخت وعید ہے. اور ایک اور امام کا یہ فتویٰ ہے اس بات پہ کہ جو نماز کو جان بوجھ کو چھوڑے اس کو کافر قرار دے دیا جائے، اور جب تک ایمان نہیں ہوگا ہماری بخشش نہیں ہوگی. اس لیے نماز فرض ہے. زکوٰۃ آپ پہ اس وقت واجب ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے یا اتنا مال ہے. اگر نہیں مال تو زکوٰۃ آپ پہ واجب. حج آپ کے کس وقت، ہم پہ کس وقت فرض ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ ہاں صاحب استطاعت ہو جائیں اس کی بھی معافی مل سکتی ہے. روزہ آ گیا جی. روزہ بھی جو کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، اس کو رخصت مل سکتی ہے، اس کا فدیہ وغیرہ دے کے یا بعد میں رکھ کے. صحت مند بندے پہ روزہ واجب ہے، فرض ہے، اگر نہ رکھے تو اس کی بعض پرس ہوگی. نماز کسی صورت میں نہیں معافی اس کی مل سکتی. روزے کی مل گئی، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں یار، کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ سفر میں ہوتے روزہ کیا کر سکتے ہیں؟ سفر میں ہوں تو روزہ، سفر کتنا ہو، ادھر سے شین چوک تک کا ہو پھر بھی چھوڑ سکتے ہیں. کتنا ہو؟ لاہور کا، یار ہر جگہ لاہور تو نہیں نہ ہوتا، باہر کے ملک جاتے ہوئے جہاز پہ، ٹھیک ہے. اور دونوں جواب درست ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. وہ تیسری بھی چھوڑے. اس کی نا جو شرعی حد ہے نا کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر جب ہم ایک سائیڈ سے سفر طے کر لیں اس وقت ہم پہ جو نماز، ہم مسافر ہو جائیں گے، نماز بھی ہماری قصر ہوگی، ٹھیک ہے، اور روزہ بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ آ گیا جی، ہم ادھر سے چلے ہیں 15 منٹ بعد مغرب کا وقت آ گیا، لاہور ابھی دور ہے، ہم پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ قصر پڑھیں گے. کیوں؟ ہم نے سفر کا کیا کر لیا ہے؟ ارادہ کر لیا، نیت کر لیا، ہم مسافر ہو گئے ہیں. ویسے تو ہم سبھی مسافر ہیں لیکن عارضی طور پہ ہم نے نماز بھی آدھی پڑھنی ہے، روزہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز نہیں چھوڑ سکتے، آدھی ہو گئی ہے. روزہ مکمل کا مکمل اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی رخصت دے دی گئی، لیکن نماز نہیں چھوڑی گئی. نماز کی چھٹی نہیں پھر بھی ملی، کہا کہ آدھی پڑھ لو. جب ہم جنگ پہ ہوں، سرحد پہ کھڑے ہوں، اس وقت بھی کہا جاتا کہ ایک ٹولہ آئے نماز پڑھے تو دوسرے پہرا دیں، ٹھیک ہے. اور اس طرح ترتیب کے ساتھ نماز چھوڑنے کا حکم ہمارے جی صاحب جی. نماز قصر، جی بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کو 5 دن ہو گیا، وہ قصر پڑے گا کہ سفر پڑے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ یار آپ کو تو پتہ ہے. 10 دن ہو تو پھر
پھر بھی قصر 12 دن ہو تو قصر پھر بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ کا جواب ٹھیک ہے. 14 دن ہو جائیں پھر جی رولا بن گیا تھوڑا جن آگے جی. 15 دن یہ شرعی لیمٹ ہے, شرعی مدت مسافر کی کون سی ہے, کتنے دن ہے؟ 15 دن ہے. 15 دن ہم نے اگر لاہور میں رہنا ہے, 15 دن پورے رہنا ہے, تو 14ویں دن کے بعد جب 15واں دن شروع ہوگا نا تو ہم مقیم اس کو کہتے ہیں, پوری نماز پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم پہ آ جائیں گے نا تو ہم کون سی نماز پڑھیں گے؟ مسافر والی. وہ پتہ نا آپ کو شارٹ ہو جاتی ہے, 4 فرضوں کی بجائے کتنے ہو جاتے ہیں, اور 3 کی بجائے کتنے, 3 ہی ہوتے ہیں. 3 کی بجائے 4 کی بجائے اور 2 کی بجائے 2 ہی رہتے ہیں. 2 فرض ہوں, اس بات کا آپ کو پہلے پتا تھا, اب لگ گیا نا پتا. جو 92 کلومیٹر سفر کی نیت سے گھر سے نکلے وہ فجر کی پڑے گا تو کتنی رکھتے پڑے گا, 4 کی بجائے, اور زور کی 12 کی بجائے کتنی پڑے گا؟ نہیں تو یار فرض کو کم کر دیا گیا, آپ نے سنتے بیچ میں ڈال دی ہیں, ادھر سے فرض کو کم کیا جا رہا ہے. فرض کا درجہ زیادہ یا سنت کا؟ فرض کا. فرض اگر چھڑائے جا رہے ہیں تو پھر سنتے تو نہیں نا اس میں شامل ہوگی. جی جی اس کا بتایا 3 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مغرب میں سنتے بالکل بھی نہیں پڑھنی, نفل بالکل نہیں پڑھنے, صرف واجب پڑھنے ہیں اور فرض پڑھنے ہیں. ٹھیک. ہم نے جب فجر کی نماز ہے اس کی 4 رکھتے ہیں, 2 سنتے ہیں, 2 فرض کتنی پڑھیں گے سفر میں؟ 2 فرض بس پڑھیں گے. زور کی 12 رکھتے ہیں, نفل سنتوں کو چھوڑ کے 4 فرض بچ گئے. 4 فرض کی بجائے ہم کتنے پڑھیں گے؟ عصر کے کتنے پڑھیں گے؟ 2. 8 ہے نا, 4 غیر مقدہ, 4 فرض ہیں, 4 کو شارٹ کر کے مغرب کی 7 رکھتے ہیں, سنتے نفل ویسے نہیں پڑھنے, 3 کی بجائے کتنے پڑھیں گے؟ 3 ہی پڑھیں گے. ہاں یہ بولنا نہیں ہے, کانفیڈنس کے ساتھ بتانا ہے, شک میں نہیں پڑ جانا, ڈٹ کے کہنا کہ 3 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جس نے بولا نا کہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو ہمارے ایک دوست ہیں تو ان سے نا ان کی کسی بات پہ بحث ہوگی, انہوں نے سے پوچھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس نے کہا لکھنے کی بات نہیں ہے, میرے ذہن میں بات ہے, یہ مجھے ویسے ہی پتا ہے. یار آپ نے تو کسی سے سنا ہوگا نا. نہیں, اس نے کہا مجھے لکھا ہوا دکھا, وہ گھر گیا, اس نے لکھ کے لے آیا. یہ ہر مکتبہ فکر کی فقہ کی کتاب میں سے, قرآن و حدیث میں سے آپ کو مسئلہ مل جائے گا. قرآن سے تو نہیں ملے گا, حدیث سے ملے گا. اب آپ کیا کہیں گے کہ قرآن میں تو ہر چیز کا علاج ہے, علم ہے, سب کچھ ہے. اس کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حج ہم پہ فرض ہے, یہ اللہ نے 4تھے سپارے کے پہلے رکوع میں بتا دیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ بتایا کہ صحیح کا جو بتایا, صحیح کا بتایا کہ قرآن پاک میں, لیکن جو 7 چکر ہیں ان کا قرآن پاک میں بتایا نہیں بتایا. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا ہمیں قرآن میں نہیں بتایا. طواف کعبہ کے 7 چکر لگانے کا ہمیں قرآن نے نہیں, حدیث نے بتایا. پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں کو لے کے چلیں گے تب ہمیں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسئلہ بالکل مسلم ہے, اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے, حرف آخر ہے, جو ہمیں ان سے رہنمائی ملے گی ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہ جو میں قصر کی بات کر رہا تھا نا نماز کی, یہ احادیث کی کتب میں باحوالہ موجود ہے, پیٹنٹ احادیث ہیں, کوئی ضعیف بھی نہیں ہے, اور یہ ان کی سند بڑی صحت مند ہے, صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. ہم 3 کی بجائے 3 ہی پڑھیں گے فرض, اور عشاء کے 4 کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے, اور ایک آخری بات جو وطر ہے یہ ہم پڑھیں گے قصر میں جب مسافر ہوں. پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, کیونکہ فرض اور واجب پڑھتے ہیں, سنتے اور نفل نہیں پڑھتے اگر ہم مسافر ہوں تو وطر 3 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عشاء کی پھر کتنی رکھتے بان گئی 5, 2 فرض بان گئے, 3 وطر بان گئے. جی ماشاءاللہ, بڑا اچھا سوال, بڑا پیٹنٹ سوال ہے کہ آپ لاہور چلے گئے ہیں, آپ کی 8:45 جماعت کا ٹائم ہے, آپ 5 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, یا جماعت کے ٹائم ہی پہنچتے ہیں. آپ تو مسافر ہیں, آپ ذرا کہا بتائیں, ہاں 2 پڑھیں گے کہ 4 پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے. کون کہہ رہا ہے جی 4 پڑھیں گے؟ واقعی 4 پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
कितनी पढ़ेंगे? अगर हम मुसाफिर हो, हम किसी के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वो बंदा मुकीम हो, उस जगह का रिहायशी हो, वो जितनी भी रखतें पढ़ाएगा हम उतनी ही रखतें उसके पीछे पढ़ेंगे। समझ आ गई बात की? कोई और मसला? जी, ये भी यार बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि वैसे तो हमें रुख्सत है कि 2 पढ़ें, अगर हम 4 पढ़ लेते हैं तो फिर इस बारे में 2 बातें ज़हन में रखें। हमारे पास टाइम नहीं है नमाज सारी पढ़ने का, इसके बावजूद हम पढ़ रहे हैं, फिर गुनाह मिलेगा। क्यों भला? वो अल्लाह के रसूल ने हमें ये रुख्सत दी है। एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उन्होंने टाइम ना होते हुए, सफ़र लंबा था, इसके बावजूद उन्होंने लंबी सारी नमाज शुरू कर दी। आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हो? कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि नाराज़गी का इज़हार किया। जो मैं तुम्हें रुख्सत दे रहा हूँ, अल्लाह दे रहा, उसका रसूल दे रहा, दीन इस्लाम दे रहा, क्यों नहीं उसको लेते? एक बात होगी। दूसरे नंबर पे टाइम है आपके पास, 10-15 दिन के लिए गए हैं, 10-14 दिन के लिए गए हैं, 13-14 दिन के लिए, 14 दिन तक ये लास्ट लिमिट है। अगर आपके पास, जारी बात है 14 दिन आपने रहना, हर वक्त तो आप पे बोझ नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो उस जगह ये हुक्म है कि आप पूरी नमाज पढ़ सकते हैं, गुनाह नहीं होगा, अजर मिलेगा। अगर टाइम नहीं, उसके बावजूद आपने लंबी लंबी नीयतें कर ली, फिर गुनाह भी मिलेगा आपको। ये दीन का हुस्न है यार, हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने आसानियाँ पैदा की हैं। ठीक है जी। जी 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 हाँ जी, पता चल गया सवाल का कि आप इमाम नहीं भी हैं, आप चले गए, आपको क्या था कि चले जी आप नमाज करवाते हैं, आपको मजहबी बंदा दे के, आप साहब हैं, ठीक है, आप जमात करवाते हैं, आप तो मुसाफिर हैं, आप बताएं आप 2 रखते पढ़ाएंगे कि 4 पढ़ाएंगे? 2। इसका सही जवाब क्या है? 2 पढ़ाएंगे। और आप मैं बताने लगा वही 2 कितनी पढ़ाएंगे? लेकिन आप नमाज पढ़ाने से पहले क्या ऐलान करेंगे? हाँ जी, आप कहेंगे कि मैं आना मुसाफिरुन, मैं मुसाफिर हूँ, अंता मुकीमुन, अल्लाह जी मुकीमुन, जो मुकीम है, यहाँ का रिहायशी है, वो हमारे पीछे पढ़ ले, लेकिन उसने जो 2 रखते हैं उसकी रह जानी है ना, वो क्या करेगा? हाँ जी, जैसे वो सजदा साहब वाली मुकम्मल करते हैं ना, यूं वो मुसाफिर इमाम ऐसे सलाम फेरेगा तो जो पीछे वाले रिहायशी मुक्तदी होंगे वो क्या करेंगे? खड़े होके अपनी बाकी 2 रखते, 1 रह गई या 2 रह गई, उसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी जी जी। वाह जी वाह यार, ये तो सारे सवाल बड़े पेटेंट है माशाल्लाह। इसका जवाब क्या जी? आप वो सिंपल अंदाज में आप उनके सवाल को इस तरह ले, क्या हम बाअमरे मजबूरी 2 नमाजों को एक वक्त में जमा कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते, लेकिन उसका तरीका कार क्या होगा? मगरिब का, आपने जैसे बोला ना मगरिब और इशा, मगरिब का बिल्कुल आखिर वाला वक्त हो, इशा का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला वक्त हो, शुरू वाला। 25 पे इशा शुरू हो रही है, 24 पे ख़त्म हो रही है मगरिब। इस सूरत में आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप मगरिब पढ़े, वो बिल्कुल अपने अखीर को पहुंच चुका हो, मगरिब का वक्त 2 से 4 मिनट का वक्त हो, गैप हो, आप वो गैप उधर स्टे करें, बैठें, जिक्र करें, साथ ही जो ही इशा का वक्त शुरू हो आप इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। ये तरीका है इकट्ठी पढ़ने का। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा शाबाश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नमाज में सफ़र में थे, एक बार आपने भी नमाजों को जमा किया था। जो तरीका मैंने आपको बताया, अहनाफ के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक बिल्कुल यही तरीका है। आपने इस तरह जमा किया था, एक नमाज का बिल्कुल आखिर वाला वक्त था, दूसरी का कौन सा था? शुरू वाला। इस तरह हम 2 नमाजों को जमा कर सकते हैं। ज़ोहरैन का भी यही होगा। फजर तो वैसे ही अलग है, फजर तो वैसे ही पता ना अलग है, वो सूरज निकलने से पहले पहले है, ठीक है। और ज़ोहरैन का और
मगरबैन का जी। हाँ जी, और आप में से किसी का कोई नमाज के मुतालिक, जो आज का हमारा मौजू था, आज आपको नमाज का तर्जुमा भी पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ा सका। चले नमाज पढ़ लें, उस बारे में एक रिवायत मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हमारा मसबूक का भी मसला हल हो गया, जो पीछे से आके शामिल हो उसने कैसे होना है। अगर एक रकअत पढ़ेगा बाकी दो पढ़नी है मगरिब की जी, एक पढ़ेगा एंड में दो पढ़नी है। ये है कि मैं दोबारा कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मगरिब की नमाज है, आपने एक रकत लिया, बाकी दो कैसे पूरी करेंगे। उसका ये तरीका कार है, इमाम साहब जब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एक साइड पे फेरें, आपने खड़े हो जाना, उठ के सुबहानक अल्लाहुम्मा ये सना सारी पढ़नी है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा ये सारी पढ़नी है। उसके बाद एक सूरत मिलानी है, कुल हुवल्लाह पढ़ लें, इन्ना अतैना पढ़ लें, जो भी पढ़ के रुकू करें, सजदा करें, सजदा करके क्या करना है, बैठ जाना है। क्यों बैठना है? क्योंकि दो के बाद बैठते हैं। एक आपकी इमाम साहब के साथ हो गई थी और एक आपने खुद पढ़ी है, दो हो गई, दो के बाद बैठना वाजिब है। आप बैठे तहियात पढ़े, आप दुहू व रसूल तक पढ़ के फिर खड़े हो जाएं। फिर खड़े हो के आपने कौन सी सूरत पढ़नी है? सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ के उसके बाद सूरत भी मिलानी है, क्योंकि आपकी जो दो रह गई थी ना दूसरी रकत में, पता ना सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं, पहले में सना पढ़ते हैं, दूसरी में सना नहीं पढ़ते, बाकी वही तरीका कार है। ठीक है जी, हाँ जी। दूसरी रकत जो आपकी रह गई थी ना, अब दोबारा रसूल तक पढ़ के जो रह गई थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, सूरत मिला, रुकू सजदा करके सलाम फेर दें। ये इस तरह नमाज मसबूक मुकम्मल करेगा। सजदा साहब का भी आपको बता दिया, किस वक्त करते हैं सजदा साहब? जब कोई क्या रह जाए, अगर भूल कर रह जाए, अगर जानबूझ के हमने छोड़ा फिर क्या होगा? नमाज ही नहीं होगी, दोबारा नमाज पढ़ेंगे। यार ये बात तो आप कम से कम याद करके ले जाए ना। अगर जानबूझ के हमने वाजिब को तर्क कर दिया, छोड़ दिया जो चीज़ वाजिब थी, तो फिर नमाज, अगर भूल गया फिर नमाज के अंदर याद आ गया, सजदा साफ करेंगे, उसके साथ नमाज। सजदा साफ कब करते हैं? अत्तहियातु पढ़ के, अब्दु व रसूल तक पढ़ के फिर क्या करते हैं? एक साइड पे सलाम फेरेंगे, फिर हम सजदा करेंगे, सजदे दो करके फिर हम बैठेंगे, फिर अत्तहियात से पढ़ेंगे। ठीक है। बड़ा ज़रूरी सवाल है जी। फजर की जमात हो रही है, आप सुनते पढ़ सकते हैं पीछे? बताएं जी ज़रा। अहनाफ के नज़दीक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जमात, अगर सीधे लफ्ज़ में मैं आपको झटके अंदाज में बताता हूँ, अगर आपको पता हो कि इमाम साहब सलाम फेर देंगे मेरे जमात में शामिल होने तक, फिर नहीं सुनते पढ़ेंगे। अगर आपको यकीन हो अभी इन्होंने पहली रकत शुरू की है, तो आप बाहर सेन में पीछे जाके, बिल्कुल जमात के पीछे नहीं, बहुत पीछे जाके साइड पे उधर दो सुनते पढ़ के, आप इमाम साहब दूसरी रकत में हो या पहली में हो, बेशक अत्तहियात में बैठे हो, आप आके शामिल हो जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं शामिल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। अगर तो हो सकते हैं फिर पढ़ लें, नहीं तो आप इधर इमाम साहब के साथ मिल जाए। फिर जो सुनते रह गए हैं वो कब पढ़ेंगे? उसके बारे में ये हुक्म है कि आप सलाम फेर के उधर बैठे रहें, सूरज जब तुलू हो जाए, तुलू होने के 15 मिनट बाद आप वो दो सुनते अदा करके फिर जाएं। बड़ा औखा काम है। वैसे नहीं करूँगा। लें जी, अब टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है। आज हमने ये सीखा कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं, जो सबसे पहले मैंने बात की थी, वो मैं तो भूल गया हूँ। सबसे पहले अल्लाह अकबर कहना है, तकबीर तहरीमा, फिर हमारा मुंह किस तरफ हो, उसके बाद किरात क्या होगा, उसके बाद किरात के बाद क़याम होगा, क्या होगा, क़याम के बाद रुकू के बाद सुजूद के बाद। यार आप तो बड़े लायक बच्चे हैं। ये 7 फ़राइज़ हैं, बाकी भी इसके बाद वाली शराइत हैं, लेकिन इसको भी बाज समझे कि सारे ही फ़राइज़ हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी रह जाए हुक्म उसका यही होगा कि नमाज नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जगह का और
کپڑوں کا، جسم کا، نماز کا وقت داخل ہونا، نماز کا وقت بھی ہو، ٹھیک ہے، اچھا نیت بھی ہو، اور ستر عورت. ستر عورت یار کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی بتائیں. ستری عورت میں مرد کے جو ناف، ہاں ناف سے لے کر شاباش. کپڑے وہ جسم کا کام ہونا چاہیے، ہاں. عورت کا صرف منہ، ہاتھ اور پاؤں نظر آنا چاہیے، باقی ستری عورت کہتے ہیں. شاباش، انشاءاللہ یہ بچہ کامیاب ہوگا، بیٹھ جائیں. اچھا جی، ایک دن مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا قاری صاحب انہوں نے دسو آئے تھے شرٹاں پا کے تے پینٹاں پا کے نماز پڑھنا آ جاندے، نماز ہو جاندی ہے؟ میں کہا بالکل ہو جاندی ہے. ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے. یہ ہمارا اگر ہم اتنے اسلامی ہو نا، اس کو اوپر رکھ لیں، اگر ہم اتنے اسلامی ہو، بتائیں یہ جو لباس ہے کیا یہ اسلامی ہے؟ نہیں اسلامی، یہ لباس اسلامی نہیں ہے. اگر ہم سندھ میں چلے جائیں ان کا کلچر اور ہوگا. اس کو کلچر بولتے ہیں، اس کو ثقافت بولتے ہیں، اس کو اپنے علاقے کا رہن سہن کا انداز بولتے ہیں. اس کو ہم اسلام پہ اس کے اوپر دلالت نہیں اس کی کر سکتے، اس کے اوپر اس کو دے سکتے کہ یہ لباس ہو، یہ لباس ہو. اگر ہم باہر کے ملک میں یورپ چلے جائیں، اگر ہم اتنے ہی زیادہ ایماندار ہیں نا، پکے سچے مسلمان ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں کہتے جی نہیں پینٹ شرٹ نہ پا کے آیا کرو؟ دین تو سب کے لیے ایک ہی ہے نا. اس لیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. لہذا جو اسلام کی طرف راغب ہو اس کو بتائیں تحمل کے ساتھ، یار آپ اچھی بات ہے، آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اس سوٹ میں، اور اس کے ساتھ نا آپ کی کبھی کبھار نا یہ شرٹ پیچھے سے اوپر ہو جاتی ہے، پھر آپ کا ستر عورت نہیں رہتا. تو یہ چیز نماز میں فرض ہے کہ جب ستر عورت نہ ہو نماز نہیں ہوتی. یہ الگ کر کے آپ اس کو بتائیں گے تو وہ ضرور آپ کی بات سنے گا. لیکن آپ سلام پھیرتے سال کہیں گے جنہیں شرٹاں پائیں گے نا پیچھا ہو جو، ہاں جنہیں داڑھی کو نہیں رکھی پچھلی صاف ہو جو، جنہیں ٹوپی نہیں پائی ہو مسجد نہ آیا کرو، تو نماز پڑھنا آئے ہو وہ آئندہ سے واقعی نہیں نماز پڑھے گا. ہم نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، بگانا نہیں ہے. وہ اور لوگ ہوں گے کہ جو بگاتے ہیں، ہم بلانے والے ہیں. آپ نے کیا بننا ہے؟ بلانے والا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو چند باتیں ویسے جس طرح حق تھا وہ تو نہیں ادا ہو سکا کسی وجہ سے، تو اللہ پاک اس کو ہماری اس کاوش کو قبول کرے. آپ کو چند باتوں کا علم ہو گیا، اور آئندہ آج کے لیکچر کی جو بات سمجھنا ہے آپ کل بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو یاد کرنے کی، ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.